مجاہد بھائی، مجھے سمجھ میں نہیں آئی. نثار کھوڑو صاحب سے ہمارے پرانے تعلقات ہیں، اور پرانے ہم ساتھی جدوجہد بھی کرتے رہے ہیں اپنا پروونشل اسمبلی. تو بڑے سیزن پولیٹیشین بھی ہیں، اور آئین بھی انہی کے قائد نے بنایا تھا، ان پہ ہی سہرا جاتا ہے یہ. اور آئین کے اندر تو 239(4) آرٹیکل موجود ہے نا. تو اور پھر میں حیران ہو رہا ہوں کہ اگر 239(4) اگر صوبے نہیں بننے چاہیے تو پھر وہ آرٹیکل کیوں رکھا ہوا تھا آئین میں؟ اس کا جواب بھی کھوڑو صاحب کو دینا چاہیے. اتنا غصہ اچھا نہیں ہوتا، آئین کی بات ہے. اور پھر اگر کھوڑو صاحب ناراض بھی ہیں اور گلی میں نکلنے کی بات کر رہے ہیں تو یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ گلی میں نکل کے تو کوئی صوبہ نہیں بنائے گا. اور جس نے بیان دیا ہے، جن لوگوں نے، اگر ضرورت پڑے گی تو وہی لوگ بنائیں گے. ارے ایک اور بات ہے وسیم بھائی، آپ بھی تجربات چاہتے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ کھوڑو صاحب کو یہ نہیں پتا ہو کہ محسن نقوی صاحب صدر زرداری سے کتنے قریب ہیں. مجھے تو تجربہ ہے ماشاءاللہ، جب لندن میں بھی دیکھا کہ محسن نقوی کس طریقے سے آتے تھے، کھانا رکھتے تھے. ہر ایک جانتا ہے کہ ان کی کیا قربت ہے. تو انتظامی یونٹ کی بات تو اور نظام کے تباہی کی بات تو محسن نقوی صاحب نے کی ہے، تو کھوڑو صاحب کا اشارہ ان کی طرف تو نہیں ہے کہیں؟ اب محسن نقوی صاحب تو بیان سے پہلے آصف زرداری صاحب سے مل کے آئے تھے. اچھا. میرے خیال میں اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آصف زرداری صاحب نے چیف منسٹر اور کیبنٹ کے لوگوں کو بلایا تھا. میرے خیال میں بلاول ہاؤس میں میٹنگ ہوئی ہوگی یا پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہوئی ہوگی، اور بڑی ڈانٹ پھٹک کی تھی. اچھا. کہ ہاں، بڑا ڈانٹا واٹا تھا کہ تم لوگ کر کیا رہے ہو، اتنا کرٹیسزم آ رہا ہے، کراچی کو کیوں نہیں ٹھیک کرتے. اور ان کو سختی سے کہا گیا تھا کہ 3 مہینے دیتے ہیں آپ کو. اور ان کو میرے خیال میں آصف صاحب کی کہیں اور بھی میٹنگ ہوئی ہوگی، ادھر بھی یہی چیز رکھی گئی تھی. میرے خیال میں صدر صاحب سے کہا گیا تھا کہ آپ کی پارٹی کراچی میں کچھ کر ہی نہیں رہی ہے، نہ سندھ میں کچھ کر رہی ہے، تو ہم 3 مہینے دے رہے ہیں، 3 مہینے میں یہ ٹھیک کریں چیزوں کو. تو میرے خیال میں آصف زرداری صاحب، پریزیڈنٹ صاحب نے وہی چیز ڈاؤن لوڈ کی تھی اپنے کیبنٹ کو سندھ کی چیف منسٹر کے ساتھ. تو 3 مہینے تو گزر گئے، اور میرے خیال میں زیادہ ہی ٹائم گزر گیا. تو اس کے بعد نقوی صاحب آئے تھے ملنے پریزیڈنٹ صاحب سے کراچی. اور جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں، نقوی صاحب نے یہ باتیں کی ان سے جا کے. میرے خیال میں جو میرے پاس اطلاعات ہیں، مے بی آئی ایم رانگ، مگر مجھے کوئی سوشل میڈیا سے یا یہاں سے پتہ چلا تھا کہ اس قسم کی کوئی باتیں ہوئی ہیں. وسیم بھائی ایک اور بات بھی تو ہے نا کہ جو انتظامی یونٹ کی بات تو طویل عرصے سے چل رہی ہے، اور کیونکہ بہرحال نیچرلی جو 4 صوبے جو ہم نے رکھے تھے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کا مثلا سرائکی بیلٹ بالکل الگ، پشتون بیلٹ بالکل الگ. میں کراچی کی بات نہیں کروں گا ورنہ لوگ کہیں گے جی یہ کراچی والے اس طرح بات کر رہے ہیں. یہاں بھی، بلکہ کراچی کیا خود سندھ میں بھی آپ کو مجھ سے زیادہ علم ہے، کے پی میں ہزارہ صوبہ ایک عرصے سے نعرہ لگ رہا ہے. اور پھر اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے وسیم اختر بھائی کہ ویری سیکنڈ ڈے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کم و بیش کچھ اسی بات کو شاید آگے بڑھایا ہے جو محسن نقوی صاحب نے ایک ایسے فورم میں کہی. یہاں لوگ کہتے ہیں کہ وزیر خارجہ کو بھی شاید ہونا چاہیے تھا، جہاں وزیر خزانہ کو بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں وزیر داخلہ محسن نقوی نے خاص طور پر جو اسپیچ دی اور جس کی کوریج ہوئی، اس سے کچھ اصلاحات میں بیٹھ کر جو کچھ میں سن رہا ہوں وہ زبان پہ نہیں لایا سکتا، لیکن جو آپ جن خدشات کا اظہار کر رہے ہیں شاید اسی پس منظر میں. ہاں، میرے خیال میں ایسا ہی ہے، جو کہ 2 اور 2 4 اگر کریں ہم، کہ میٹنگ ہوئی تھی اپنا پریزیڈنٹ صاحب کی اپنی کیبنٹ کے ساتھ، اور ان کو ڈانٹا واٹا تھا کہ بھائی جلد سے جلد ٹھیک کریں. پھر اب نہیں ہوا تو نقوی صاحب نے جا کے پہلے ان کو کانفیڈنس میں لیا کہ بھائی 3 مہینے دیے تھے، کچھ بھی نہیں ہوا، تو اب صوبے یا ایڈمنسٹریٹو یونٹس یا پھر بلدیاتی نظام مضبوط کرنے کے لیے آگے بڑھا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے بریفنگ کی ہے آ کے، اس کے بعد آئی ایس پی آر بھی سامنے آ گئی. اور میرے خیال میں شاید
ظاہر نقوی صاحب کیبنٹ کے ایک امپورٹنٹ ممبر ہیں, تو انہوں نے بریفنگ سے پہلے پرائم منسٹر صاحب سے ضرور بات کی ہوگی. ایسا تو نہیں ہو سکتا, آن ہز اون تو اس قسم کا اسٹیٹمنٹ نہیں آ سکتا میرے خیال میں. ایک بلکہ مجھے اگر میں دوں تو ذرا ایک منٹ ذرا بتائیے نہیں ذرا محسن نقوی صاحب کو ذرا اسپیسیفک بات کیا کہی تھی تاکہ ہم ذرا اور گفتگو آگے بڑھا سکیں. بالکل ایک کوئک ذرا دکھا دیجیے محسن نقوی صاحب نے کیا فرمایا ذرا یاد دہانی کے لیے اور لوگوں کی. ارے اچھا ممتاز میں چلے نہیں اس وقت کہہ رہے ہیں وہ اتنی بار بات آ چکی ہے, میں نے سب کو زبانی یاد ہو گیا ہے. چلے آپ نہ بتائیں. تو دیکھیں انہوں نے تو بہت ساری باتیں کی تھیں مجاہد بھائی, بزنس کمیونٹی کو ایڈریس کیا تھا کہ آپ لوگ ہی تو چیزیں خراب کرتے ہیں, آپ لوگ ہی تو پولیٹیشنز کو 50-50 کروڑ روپے فنڈنگ کرتے ہیں, تو آپ لوگ یہ کرنا چھوڑیں. اچھا. آپ کو اگر یاد ہو تو یہ بھی ایک کامنٹ آیا تھا نا نقوی صاحب کے پاس سے. تو یہ ساری چیزیں کوشچن مارک ہے نا. عوام پریشان ہے, عوام جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے نقوی صاحب نے, عوام تو پریشان ہے اس بات پہ کہ یہ 50-50 کروڑ اور 1-1 ارب روپیہ جو ہے وہ کیوں دیا گیا, کس کو دیا گیا, اور ایسا کیا کر لیا ہے پولیٹیکل پارٹیز نے پورے ملک میں, کون سے 4 چاند لگا دیے. اگر تو ڈیولپمنٹ کو تو چھوڑ دیں آپ, اگر ملک کو اگر اس وقت کسی نے بچایا ہوا ہے وہ تو یہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہے. اگر دشمن سے بچایا ہوا ہے تو بھی وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, انڈیا سے بچایا ہوا ہے تو بھی وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, دہشت گردوں سے اگر لڑ رہی ہے تو بھی وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, فورن پالیسی پہ بھی اسٹیبلشمنٹ دیکھ رہی ہے, آپ کی اکانومی پہ بھی اسٹیبلشمنٹ دیکھ رہی ہے. تو جو سیاسی لیڈران ہیں وہ کہاں ہیں؟ آج تک پرائم منسٹر صاحب کی تقریر دیکھی ہم نے, کوئی عوام سے تقریر تو کریں, خطاب تو کریں کہ پیٹرول جو ہے وہ اوپر نیچے روز چلا جاتا ہے, لوگ پریشان ہیں, عوام کو تو کانفیڈنس میں لے کوئی. لیکن ایک اور بات وسیم اختر بھائی, اس لیے میں نہیں کہہ رہا, معذرت کے ساتھ ہمیشہ خود نمائی اور اپنا ذکر کرتے ہوئے, اور آپ تو خیر ایک بہت پرانے آدمی ہیں, شاید لوگوں کو محسن نقوی صاحب کی اہمیت اور افادیت, مثلا یہ کہ جو پی ایم ایل کیو میں جو مفاہمت ہوئی تھی پیپلز پارٹی تھے پرویز الہی سے, جنہوں نے قاتل کہا تھا پیپلز پارٹی نا پرویز الہی کو, شہید محترمہ کا, کہتے ہیں جی مفاہمت کرانے میں ان کا بڑا اہم کردار تھا. دوسرے یہ کہ میں نے کچھ عرصے ان کے یہاں کام بھی کیا ہے. پھر لندن میں بھی میں نے دیکھا کہ جب چند صحافی جمع ہوئے تو محسن نقوی صاحب موجود تھے. یعنی شاید بہت سارے لوگوں کو علم نہ ہو کہ محسن نقوی صاحب یعنی ان کا چلنا پھرنا بولنا لمحہ لمحہ جو ہے وہ جو ہوتا ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ یہ جو کچھ انہوں نے کہا ہو کہ انتظامی یونٹ کی بات کی ہو, جمہوریت کے سسٹم کے فیل ہونے کرنے کی بات ہو, بغیر آصف زرداری صاحب کو اعتماد میں لیے ہوئے. تو یہ تو بہت خطرناک بات ہے نا وسیم بھائی, جب یہ کہے جس سسٹم میں یہ خود وزیر داخلہ ہیں, جس سسٹم کے وہ ہیں, جس سسٹم میں وہ وزیر داخلہ ہیں, اس کو کہہ رہے ہیں وہ تباہ ہو گیا, اور کہہ رہے آج پھر دوہرایا انہوں نے کہ میں اس پہ قائم ہوں کہ نظام تباہ ہو گیا. دیکھیں اس میں خطرناک کیا بات ہے, میرے یہ نہیں سمجھ میں رہا جو آپ کہہ رہے ہیں. اس میں خطرناک لفظ کیسے فٹ ہوتا ہے؟ آئین کے اندر ایک چیز موجود ہے, اس کے اندر وہ تو آئین کو ختم کہہ رہے ہیں, وہ تو جمہوریت کو ہی نہیں مان رہے, وہ تو کہہ رہے ہیں جمہوری سسٹم فیل ہو گیا ہے. وہ تو یہ جو بات پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں جمہوری نظام ہی فیل ہو گیا ہے. وہ تو ساری چیزیں سب کے سامنے ہی ہے نا. اب کیا کیا جائے گا یہ اب وقت بتائے گا. جو بیانات آ گئے ہیں اس کے بعد بزنس کمیونٹی ہو یا دوسری سیاسی جماعتیں ہوں, سب چاہتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا لاہور میں ایک بڑی ڈیبیٹ ہوئی تھی لاہور یونیورسٹی کے اندر, اس میں سارے واک آف لائف کے لوگ موجود تھے, بیوروکریٹ تھے, ریٹائرڈ لوگ تھے. اچھا وسیم بھائی سب وقت کا میسج یہ بات چھوڑ دیے کہ نثار کھوڑو صاحب پر غصہ کتنا ہے, وہ تو براہ راست آپ پر کہا ہے, وہ تو براہ راست کہا ہے کیونکہ آپ لوگ الگ صوبے کی بات کرتے ہیں نا, آپ لوگ صوبے کو تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں, آپ کراچی کو ایک صوبہ بنانا چاہتے ہیں, آپ مہاجر صوبہ بنانے کی بات کرتے ہیں. تو انہوں نے اسی لیے کہا نا آپ ذرا گلی محلے میں نکل کر تو دکھائیں صوبے کو. ہم تو نہیں نکلیں گے گلی محلے میں, ہم کیوں نکلیں گے بھائی؟ صوبہ گلی محلے میں تھوڑی بنے گا, صوبہ گلی محلے میں نکلنے کے بعد تھوڑی بنے گا, کوئی ایجیٹیشن تھوڑی ہے. تو یہ آپ سے مخاطب نہیں, آپ سے مخاطب نہیں ہے, ایم کیو سے مخاطب نہیں تھے کھوڑو صاحب؟ نہیں ہم سے مخاطب نہیں ہیں وہ.
وہ مخاطب ہیں نقوی صاحب سے نہیں نہیں اور آئی ایس پی آر سے. نہیں نہیں ان نہیں سے نہیں مخاطب ہیں جنہوں نے نہیں بیان نہیں دیے. وسیم بھائی، وہ آپ لوگ بات تو کر رہے ہیں نا، آپ مسلسل بات کر رہے ہیں، آپ لوگ، آپ کی قیادت اور بات کر ہم رہی ہے. گلی میں نکل کے تھوڑی صوبہ بنائیں گے بھائی. صوبہ تو جو فارمیلٹیز ہیں ان کو پورا کرنے کے بعد ہی بنے گا نا، زبردستی تھوڑی ہو رہی ہے. نہیں تو آپ ادھر تواتر سے آپ بھی وہی زبان بولنے لگے نا کہ سندھ کو انتظامی یونٹ کی بات اس جلسے کر تو رہے کوئی ہیں اس میں حیدرآباد میں. گناہ ہے کیا؟ وہ بھائی آئین کے اندر موجود ہے نا. میں کوئی گناہ کرنے جا رہا ہوں کیا؟ آئین میں موجود ہے نا، آئین کو پھر ہٹا دیں اس میں سے، نہیں اس اس وقت شک کو ہٹا دیں نا. نہیں، وہ تو اگر آئین میں ہے تو پارلیمنٹ میں ہوگا نا، سینٹ اور قومی اسمبلی کرے گی نا. تو ہم کب بول رہے تو ہیں آپ کہ پہ بغیر ترمیم اس کیوں سے نہیں چیزیں لاتے؟ ہوں گی؟ آپ پھر آپ لائیں نا 29ویں ترمیم. اور بھائی جن کو لانی ہوگی وہ لے آئیں گے نا. 26 پھر لائیں گے نا، وہ آپ 27 کیوں نہیں لائیں لا گے، رہے ہیں؟ آپ 28 کیوں، آپ لائیں جب گے. بات کر رہے ہیں تو آپ بھی تو لائیں، آپ بھی تو قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ تو لوگ ہمارا ریزولوشن تو موجود ہے نیشنل اسمبلی میں، اور وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں چلا گیا ہے، اس کو بھیج دیا گیا ہے، اس پہ بحث ہوگی، وہ پھر چیزیں سامنے آئیں گی. لڑائی جھگڑا کہاں سے آ رہا ہے بیچ میں؟ چاہیے بیچ میں. مجھے تو کم از کم نثار کھڑو صاحب کا غصہ تو آپ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کا کہیں اور ہو، وہ تو آپ ایم کیو ایم پہ ہی لگ رہا ہے. نہیں میں نہیں سمجھتا. نثار بھائی بڑے ماشاءاللہ سیزن پولیٹیشین ہے، ان کا اشارہ میرے خیال طرف ہی ہے. چلے اچھا، کیونکہ آخری بات یہ کہ آج کل ایم کیو ایم کے اندر کچھ کیا چل رہا ہے؟ یہ جو خبریں کس حد تک آ رہی ہیں؟ کچھ میڈیا زیادہ اچھال رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ یہ آپ کا زوم کا معاملہ جو ہے وہ عجیب سا ہو رہا ہے کچھ. چلے پھر بھی ہاں ایک لائن، کیا دیکھیں، واقعی کوئی سیریس ایشو ہے ایم کیو ایم میں؟ این کیو ایم کا ایشو آپ کے سامنے ہے. میں خود اس کو اچھا نہیں سمجھتا. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ایک ایسی سیاسی جماعت جس کی ایک طویل جد و جہد ہے، جس میں شہداء کا خون شامل ہے، جس میں کارکنان، ڈیووٹڈ کارکنان کام کرتے ہیں، اور وہ صرف جو کارکنان ہیں وہ پتنگ اور این کیو ایم کی جد و جہد کو لیکن مجھے دیکھتے ہیں یہ صرف. مجھے تو سوری، اس لیے میں کروں گی، مجھے کوئی پرانی تقسیم نہیں، پرانی تقسیم تو نہیں ہونی جا رہی. مصطفیٰ بھائی اور نیم قائم خانی ایک طرف، اور ختم ہونے دینا، جی میری بات ختم ہونے دیں ورنہ پھر بیکار ہو جائے گی نا جی بات. جی جی ٹھیک ہے. ایک جد و جہد کی ہے ایم کیو ایم کے ورکرز نے، ایم کیو ایم کے کارکنان نے، اور ایک طویل جد و جہد جس میں شہادتیں موجود ہیں. تو ایم کیو ایم کے جو کارکنان ہیں وہ چہرے نہیں دیکھ رہے. وہ ایم کیو ایم کو جب نقصان پہنچتا ہے، پتنگ کو نقصان پہنچتا ہے، تو بڑے پریشان ہوتے ہیں. انہوں نے ایم کیو ایم سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں، اور وہ امیدیں اگر یہ جو پرسنالٹیز یہ چیزیں کر رہی ہیں، اس کا بڑا گندا اثر نیچے جا رہا ہے. نیچے کارکنان لڑ رہے ہیں آپس میں. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ کارکنان کسی کی جائیداد نہیں ہے. یہ ایم کیو ایم اور پتنگ کے لیے کام کرتے ہیں، ایک کاز کے لیے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے وسیم